الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس اليتيم الذي قد مات والده، ليس اليتيم الذي قد مات والده بل الیتیم یتیم العلم والادب. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے کوئی بھی حکم فائدے کے بغیر نہیں دیا. اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل اور بیکار پیدا کر دیا ہے؟ اور پھر اللہ رب العالمین خود اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فتعال اللہ الملک الحق، بادشاہ حقیقی جو عالی شان مرتبت والا ہو، اس سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ وہ اتنی بڑی کائنات، اور اس کائنات کے اندر ایک چھوٹی سی کائنات، انسان کی ذات، یہ سب بے مقصد اور بے فائدہ پیدا کر دی ہو؟ جبکہ دنیا میں کوئی آدمی سوئی بھی بناتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے. پروردگار عالم نے اگر یہ کائنات بنائی، اس کا کوئی مقصد نہ ہوگا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو، اور عبادت کا وہ مفہوم جو ہم نے تم نے لیا ہوا ہے کہ صرف مسجد کے اندر اللہ یاد رکھا جائے، مسجد کے باہر معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر اور عقائد کے اندر اللہ کو بھلا دیا جائے، یہ مفہوم کے مطابق تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے؟ تو ہرگز ایسا نہیں. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین اس کائنات کی پیدائش سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے والے دن تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہوگا، اس سے باخبر تھے، باخبر ہیں اور باخبر رہیں گے. ایسا پروردگار جو عزیز ہو، مہیمن ہو، خلاق دو جہاں ہو، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو، جو تمام طاقتوں کا پیدا کرنے والا ہو،
اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب کسی چیز کی پیدائش کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کسی ساز باز کی ضرورت نہیں، کسی کارساز کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی کارساز ہے، وہ بدیع السماوات والارض ہے، اس کو پہلے سے کسی نقشے کی ضرورت نہیں۔ آسمان کو بلا نقشہ پیدا کیا، زمین کو بلا نقشہ پیدا کیا، یہ اسی کی صفت بدیع السماوات والارض۔ ایسے پروردگار کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کو بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہوگا اور تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہوگا اور تم کو تمہاری خواہشات کی پیروی کے اوپر چھوڑ دیا ہوگا، تم کو تمہارے عقل کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہوگا کہ عقل جو فیصلہ کرے وہ درست اور جو فیصلہ کرے نادرست تو وہ نادرست۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبیوں کا سلسلہ جاری کیا جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام پر مشتمل ہے۔ ان نبیوں نے آ کر لوگوں کو بار بار متوجہ کیا، بار بار بتلایا کہ تمہارا ایک خالق ہے، تمہارا ایک مالک ہے، تمہارا ایک پالنہار ہے، تمہارا ایک مربی ہے، تمہارا ایک ہمدرد ہے، تمہارا لیے رحمان اور رحیم کی صفت والا مالک ہے جو خلاق دو جہاں ہے، اور متوجہ کیا کہ تم سے وہ اس کائنات کے اندر کیا چاہتا ہے اور اس کائنات کے بعد والی زندگی کے لیے تمہیں کس چیز کے لیے تیار ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، اگر فرمایا کہ تم نماز پڑھو تو کہہ دیا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر نماز تمہیں بےہودگیوں سے نافرمانیوں سے روک رہی ہے تو قبولیت کی علامت ظاہر ہو رہی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نماز کی مزید اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ کہیں کہہ دیا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، تم میری نماز کو قائم کرو اس لیے کہ تاکہ میری یاد تمہارے دل کے اندر جاگزین ہو جائے، تمہارے دل کے اندر میری محبت قرار پا جائے، کہ زندگی کی عملی کشاکشی کے مرحلے میں جب داخل ہو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ پروردگار عالم نے ہم کو بھیجا ہے۔ معاملات کرنے کے اندر ہمیں اپنے خالق کو نہیں بھولنا ہے، معاشرت کے اندر ہمیں اپنے مالک کو نہیں بھولنا ہے، اخلاق کے اندر اپنی خواہشات کی بنیاد پر حسن اخلاق نہیں بنانے، بلکہ کہاں اللہ کا حکم ہے، کہاں رسول کا طریقہ ہے۔ لیس الواصل بالمکافئ صل من قطعک، کیسی کیسی ہدایات ہیں، یہ نہ بھولنا، اس چیز کو ہرگز نہ بھولنا کہ تمہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنے اخلاق بنانے۔ من حسن اسلام المرء ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويكره لاخيك ما تكره لنفسك، کہ تمہارے لیے معیار کیا ہونا چاہیے کہ جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ اخلاق۔ تم اپنے لیے جو ناپسند کر رہے ہو اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو، یہ اخلاق۔ جو تم سے توڑ رہا ہے تم اس سے جوڑو، یہ اخلاق۔ من تواضع للہ، زبان سے یہ کہنا کہ میں حقیر ہوں، فقیر ہوں، پرتقصیر ہوں، یہ کافی نہیں۔ من تواضع للہ، اللہ کے لیے دل کے اندر تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہو، یہ فکر پیدا ہو کہ پروردگار عالم نے مجھے اتنے انعامات سے نوازا، ان انعامات کا لائق میں نہیں تھا۔ بعض ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ تواضع نفسیات کے خلاف ہے، وہ باولے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، اسلامی مزاج کو سمجھے نہیں ہے، ورنہ تواضع پیدا ہوتی ہے شکران نعمت کے نتیجے میں، اور احساس کمتری پیدا ہوتی ہے کفران نعمت کے نتیجے میں۔ انسان احساس کمتری میں گلٹی فیلنگ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب یہ کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کے قابل تھا لیکن مجھے کم دیا گیا۔ اور تواضع کب پیدا ہوتی ہے؟ جب درخت کے اوپر پھل لد جاتے ہیں اور درخت جھک جاتا ہے،
اللہ رب العالمین نے اگر فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو اللہ رب العالمین نے کہا تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ اس حکم دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہارے دل میں انسانیت کی ہمدردی پیدا ہوگی، تم فرعون بن کر نہیں بیٹھ جاؤ گے، تم خود غرض نہیں ہوگے، تمہارے دل میں حب مال نہیں ہوگا، تمہارے دل میں ہر وقت اس بات کی فکر ہوگی کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا تو میں اللہ کے بندوں پہ احسان کروں تاکہ اللہ مزید مجھ پہ احسان کرے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ایک حکم دیا کہ تم آپس میں مرد عورت کا رشتہ کیا جائے، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں نکاح کہا گیا۔ اور چونکہ انسانی معاشرہ اسی پہلی اینٹ سے وجود میں آتا ہے تو اس مقصد کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ اور آج مسلم معاشرے نے اس مقصد سے غفلت اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نسل انسانی کی جو افزائش ہو رہی ہے بصورت جنگلی درندوں کے ہو رہی ہے، بصورت وحشیوں کے ہو رہی ہے، بصورت بے حیائیوں کے ہو رہی ہے۔ ان کے اندر یہ احساس نہیں رہا، ان کے اندر یہ فکر نہیں رہی کہ اللہ رب العالمین نے اس بندھن سے جو باندھا ہے اس بندھن کے باندھنے کے مقاصد کیا ہے، اور ان پہ دونوں افراد کے اوپر لائبلٹیز کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور جب یہ ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے اس یونٹ نے کام، یہ دو اکائیاں تھیں، دو اکائیاں ملی تو ایک یونٹ وجود میں آیا، اور اس یونٹ سے کئی اکائیاں وجود میں آئیں، اور کئی اکائیوں سے پھر دو اکائیاں ملتی ہیں تو کئی یونٹ وجود میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یوں ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ایک یونٹ، ایک اکائی سے دوسری اکائی کو ملایا گیا، اور اس کا نام، ایک اکائی کا نام آدم رکھا گیا علیہ الصلاۃ والسلام، دوسری اکائی کا نام حوا علیہ الصلاۃ والسلام رکھا گیا۔ ان دونوں اکائیوں کو ملایا گیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس سے کئی اکائیاں وجود میں آئیں، اور ایک یونٹ سے اگر صالح یونٹ ہوا تو اس صالح یونٹ سے صالح اکائیاں وجود میں آئیں، اور اگر باطل یونٹ ہوا تو اس باطل یونٹ سے باطل اکائیاں وجود میں آئی، تو خیر سے خیر پھیلتا ہے اور شر سے شر پھیلتا ہے۔ بھیڑیے سے بھیڑیے وجود میں آتے ہیں اور انسانوں سے انسان وجود میں آتے ہیں، شیروں کی نسلوں سے شیر وجود میں آتے ہیں، اور بھیڑیوں کی نسل سے بھیڑیے وجود میں آتے ہیں، شاہین کی نسل سے شاہین وجود میں آتے ہیں، اور کرگس کی نسل سے کرگس وجود میں آتے ہیں۔ شاہین کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور ہے۔ اس نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کیا نکاح ایک فارمیٹی ہے، یا اللہ رب العالمین نے کوئی عظیم مقصد رکھا ہے؟ قرآن حدیث کی اوراق گرداری جب کی جاتی ہے تو نظر آتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری جنسی تسکین کے ذریعے کے لیے اور قرار پانے کے لیے لیسکن الیہا، یہ تمہارا رشتہ کروایا ایک مرد کا ایک عورت سے تاکہ تم ایک دوسرے کے ملاپ سے تسکین پاؤ۔ ہم نے اگر تمہارے اندر فطری تقاضا رکھا ہے، جنسی تقاضا رکھا ہے، تو اس جنسی تقاضے سے تم کو روکا نہیں گیا کہ تم میری محبت کے اندر اس وقت بلندیوں پر پہنچو گے جب تم رہبانیت اختیار کرو گے، بلکہ کہا گیا کہ تم کو اگر محبت پانی ہے اللہ کی محبت تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اور اگر تمہیں شکر گزار بننا ہے تو پہلے تمہیں بندوں کا شکر گزار بننا پڑے گا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور کہہ دیا گیا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے۔
اور کہہ دیا گیا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں۔ پروردگار عالم تو تو غنی ہے، تو تو داتا ہے، تو تو دیتا ہے، اے پروردگار تو کیسے کہہ رہا ہے کہ تو بھوکا تھا؟ کب آیا تھا؟ کہنے لگے تجھے یاد نہیں، ایک فقیر، ایک غریب بھوکی حالت کے اندر آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو کھلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو پہلا مقصد اللہ رب العالمین جو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری 3 اشیاء سے تم مرکب ہو، جنس جس کو جسم کہتے ہیں، روح اور عقل۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تینوں کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ مغرب کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی 2 بنیادیں ہیں، ایک جنس اور دوسری عقل۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جتنے بھی آئین بنائیں گے، جتنے بھی دستور بنائیں گے، نظام تعلیم بنائیں گے، نظام حیات بنائیں گے، نظام معاشرت بنائیں گے، نظام آئین نظام ایوان بنائیں گے، اس میں 2 بنیادوں کو سامنے رکھا جائے گا، ایک جسم کی تسکین، دوسری عقل کی تسکین۔ اور اسلام جو بھی حکم دے گا وہ یہ بتلائے گا کہ تمہارے 3 چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک جسم ہے اور ایک عقل ہے، ان تینوں کی اصلاح کے لیے ہم احکامات دیتے ہیں۔ تو مغرب یوں ہے تو مشرق یوں ہے، کیسے جڑ سکتے ہیں؟ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں تمہارے جنس کی تسکین کے لیے اور تمہارے عقل کی بالیدگی کے لیے، تمہارے شعور کو بلند کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ تمہیں پہلے جنسی تسکین ملتی تاکہ تم سکون کے ساتھ اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنے اخلاق کو استوار کر سکتے۔ اگر تمہارے اندر جنسی بے قراری ہوگی تو اس کے نتیجے میں تم درندے بن جاؤ گے، تم بھیڑیے بن جاؤ گے۔ لیکن ہم نے تم کو یہ حکم دیا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی اہلیہ کے ساتھ پاکیزہ محبت کے وجود کے ساتھ اور پاکیزہ عورت کے ساتھ تم اپنی جنسی تسکین کرو، کیونکہ اس یونٹ کے وجود میں آنے سے ہمیں اور بہت سارے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی نکاح کر لے، کیونکہ اس سے تمہاری آنکھیں پاک ہوں گی اور تمہاری شرمگاہ پاک ہوگی۔ جب تمہاری آنکھیں پاک ہو جائیں گی، شرمگاہ پاک ہو جائیں گی، تو اس کے نتیجے کے اندر تمہارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے ایک پاکیزہ نسل کی تعمیر کی، اس ذمہ داری کے لیے تم تیار ہو جاؤ گے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو نکاح کے مقاصد میں ایک بلند مقصد عفت اور پاک دامنی کا حصول ہے، ذہن کی پاکی کا حصول ہے، آنکھوں کی پاکی کا حصول ہے۔ اور پھر نکاح کے مقاصد میں تیسرا حکم، تیسرا مقصد، نسل انسانی کی بقا پروردگار عالم چاہتے ہیں، پاکیزہ طریقے پر، جائز طریقے پر، حسن اخلاق کے طریقے پر، حسن معاشرت کے طریقے پر۔ چوتھا مقصد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور بانجھ نہ ہوں، تاکہ کل حشر کے میدان میں دیگر امتوں میں فخر کر سکوں کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے اضافے کا ذریعہ میری امت کتنا بنی، اور کتنے ایسے لوگ وجود میں آئے جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض مواقع پہ بعض لوگ دیکھیں گے کہ نبی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک امتی ہے، نبی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس 2 امتی ہیں۔ ایک صاحب کو دیکھا جائے گا، ایک جمع غفیر ان کے پاس کھڑا ہوا ہے، تو پوچھا جائے گا یہ کون سے پیغمبر ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ پیغمبر نہیں ہے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے علماء ہیں جنہوں نے لوگوں کی اصلاح کی، یہ سارے لوگ ان کے صدقہ ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم ان مقاصد کو سمجھ جائیں گے، غرض و غایت کو سمجھ جائیں گے، تو بتلائیے کیا ہم اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ اتنے بلند مقاصد جس کے ہوں، مثلا ایک آدمی ایک یونیورسٹی بناتا ہے، ایک ادارہ بناتا ہے، اس ادارے کے بلند مقاصد ہوتے ہیں، تو اگر ان بلند مقاصد کو نہیں سمجھا جائے گا تو وہ ایک ٹورسٹ پوائنٹ بن جائے گا، ایک تفریح گاہ بن جائے گی۔ جیسے تاریخی مقامات کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں اور بدقسمتی سے لوگ مسجد دیکھنے جاتے ہیں، قرطبہ اندلس کے اندر مسلمانوں کی شان و شوکت والی مسجد جو کئی سال سے صدائے لا الہ الا اللہ کے لیے ترس رہی، تو وہ ایک میوزیم بن جائے گا، ایک تفریح گاہ بن جائے گی۔ جیسے لوگ لال قلعہ کو دیکھنے جاتے ہیں یا شاہی مسجد کو دیکھنے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے اندر جو احکامات دیے ان احکامات کے بلند مقاصد ہیں، اور یہ مقاصد اگر نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر انسان لا یعنی کاموں میں پڑ جائے گا، بے مقصد کاموں میں پڑ جائے گا۔ جیسے ایک طالب علم ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے جنید بغدادی بننا ہے، اس کو معلوم ہے مجھے شیخ عبد القادر جیلانی بننا ہے، اس کو معلوم ہے مجھے مولانا یوسف بنوری بننا ہے، اس کو معلوم ہے مجھے شیخ ابو الحسن علی ندوی بننا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے ابن تیمیہ بننا ہے، اس کو معلوم ہے مجھے امام رازی بننا ہے، اس کو معلوم ہے مجھے جابر ابن حیان بننا ہے، اس کو معلوم ہے ابن الہیثم بننا ہے، اس کو معلوم ہے امام بخاری بننا ہے، اس کو معلوم ہے مسلم بننا ہے، اس کو معلوم ہے ابو داؤد بننا ہے، اس کو معلوم ہے امام نسائی بننا ہے، اس کو معلوم ہے صاحب وقایہ بننا ہے، صاحب کنز بننا ہے، صاحب قدوری بننا ہے، تو پھر وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کے سامنے مقصد نہیں ہوگا تو وہ کبھی پان کھاتا ہوا نظر آئے گا، کبھی گٹکا کھاتا ہوا نظر آئے گا، کبھی فضول باتوں میں لگا ہوا وقت ضائع کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ پھر ویسا طالب علم نہیں ہوگا کہ اگر چراغ نہیں ہے تو وہ سپاہیوں کے چراغ تلے بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ وہ سہولیات کے باوجود سہولیات کا مطالبہ کرنے والا ہوگا، وہ سہولیات کا حق ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو نکاح کے مقاصد میں ایک مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باب من جاء فی الولد للجہاد، کہ آدمی نکاح کر رہا ہے اس لیے کہ تاکہ مجھے اللہ رب العالمین ایسی اولاد دے کہ جس اولاد کی تربیت کر کر میں دین کی شوکت میں اضافہ کروں، دین کو فروغ دینے میں اضافہ کروں، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی یہ نیت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جب اس بچے کی تربیت کرنے کی توفیق دیتے ہیں، بچہ تعمیر ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی ہر سانس کے صدقے میں والد کے نیک اعمال کے اندر شمار کرتے ہیں۔ ہر سانس کو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی ہر سانس کو والد کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس کی نیکی، یہ اس کا صدقہ۔ تو نکاح کے کتنے عظیم مقاصد ہیں، اور ہم ان مقاصد کو کیسے پورا کر رہے ہیں؟ اور جب آدمی کا بلند مقصد ہوتا ہے تو بلند مقصد کے لیے بلند چیزوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر انسان کو صرف نقش و نگاری دیکھنی ہوتی تو پھر کسی سانپ کا انتخاب کر لیتا، کیونکہ منقش سانپ بڑا حسین ہوتا ہے۔ لیکن اگر بلند مقصد ہوتا ہے تو بلند مقصد کے لیے بلند چیزوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پھر اس بلند مقصد کے بعد اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے دل کے اندر ایک فطری تمنا رکھی، اور اس تمنا سے کوئی انسان خالی نہیں ہے، من حیث انہ بشر، حتیٰ کہ نبی بھی خالی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ شادی ہو گئی، لڑکا لڑکی کی خواہش یہ ہے کہ میرے ہاں اللہ رب العالمین ایک اولاد دے دے۔ اب
اگر نہیں ہو رہی تو بے چین، بہترین طبیبہ سے رابطہ کیا جا رہا ہے، بہترین طبیبہ سے رابطہ کرنے کے بعد بھی قرار نہیں مل رہا تو تعویذ حاصل کی جا رہی ہے، پھر بھی قرار نہیں مل رہا، عمرے کیے جا رہے ہیں، حج کیے جا رہے ہیں، صدقات کیے جا رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم کچھ نہیں تو ایک ہی بیٹا دے دیجئے، میرے گلشن کے گلدستے کے اندر ایک پھول کا اضافہ کر دیجئے۔ لڑکی کو کہا جائے بیٹا تم کیسی چیز کی تمنا کر رہی ہو، 9 مہینے تکلیف سے گزریں گے، کچھ کھا نہیں سکو گی، وزن اٹھانا مشکل ہو جائے گا، اپنا وجود تم پر بھاری ہو جائے گا، الٹیاں ہوئیں گی، اور آخری مرحلے میں موت اور زندگی کی کشمکش سے گزرو گی۔ وہ کہتی ہے کہ انکل، چچا جان، امی جان، ابو جان سب مجھے برداشت ہے، لیکن ایک دفعہ دعا کر دیجئے کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے۔ ان لاولد والدین سے پوچھئے جو بے قراری کے عالم میں تڑپ رہے ہیں اپنی اولاد کی تمنا کے اندر۔ یہ اللہ نے فطری تقاضا رکھا، فطری طلب رکھی، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک پیغمبر دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، پیغمبر بھی اس سے خالی نہیں، اے پروردگار عالم مجھے نیک اولاد دے دیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تو انتہا کر دی کہ اگر آدمی اطمینان سے ان کے الفاظ پہ غور کرے تو چیخ نکل جاتی ہے، آدمی رونے لگتا ہے کہ کس کرب کے عالم میں وہ اللہ رب العالمین سے درخواست کر رہے ہیں رب انی وہن العظم منی، اے پروردگار عالم میری ہڈی چورا چورا ہو گئی، بالکل کمزور ہو گیا، واشتعل الرأس شیبا، اے پروردگار عالم میرے بال بھی سفید ہو گئے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں پروردگار عالم، مجھے ایک بیٹے کی تمنا ہے وہ عطا کر دیجیے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، ایسا بیٹا جو میرے متاع گم گشتہ کی وارث بن جائے۔ یہ فطری تقاضا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درخت 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک درخت تو وہ ہے کہ جو خود بخود اگ آتا ہے جس کو خود رو درخت کہتے ہیں، اور خود رو درخت نکلتا ہے بے ہنگم طریقے سے اور اس کی شاخیں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، لیکن ایک درخت وہ ہوتا ہے جس کو مالی بڑی امید سے بڑی محبت سے لگاتا ہے، اور وہ درخت جب نکلتا ہے تو مالی ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کا خیال کرتا رہتا ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کہ اس کو کاشتکار دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مالی خوش ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت پودا ہے، ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی فکر کرتا رہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسانوں کی جو اولادیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک خود رو پودے کے مانند ہیں جو نہ باپ کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے کہ نکاح کیوں کیا گیا، اس کے بعد جو اولاد حاصل ہوئی اس اولاد کے کیا بلند مقاصد ہیں، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ایک شاعر کہہ رہا ہے الام مدرسة اذا اعددتها طیبا شعب العراق، کہ ماں ایک بہترین مدرسہ ہے، اگر تم نے اس کی ایک بچی کی صحیح تربیت کر دی تو یاد رکھو تم نے ایک پاکیزہ نسل تیار کر دی۔ نپولین کو کہنا پڑا give me good mothers I give you good nations، تم مجھے بہترین مائیں دو تو میں تمہیں بہترین اولاد دوں گا۔ آج امت بے قرار ہے، مائیں بنجر ہو گئیں، ماں کی گودیں خالی ہو گئیں، کہ آج تلاش کیا جا رہا ہے کہ کسی کی ماں کی گود میں رابعہ بصریہ پیدا ہو چکی ہو، کسی ماں کی گود میں حسن بصری پیدا ہو چکے ہوں، کسی ماں کی گود میں امام راضی پیدا ہو چکے ہوں، کسی ماں کی گود میں سلطان محمد فاتح پیدا ہو چکے ہوں، کسی ماں کی گود میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو چکے ہوں، کسی ماں کی گود میں نور الدین زنگی پیدا ہو چکے ہوں، کسی ماں کی گود میں ابن
ابن سینا پیدا ہو چکے ہوں، کسی ماں کی گود میں ابن بطوطہ پیدا ہو چکے ہوں، کسی ماں کی گود میں ابن خلدون پیدا ہو چکے ہوں، کسی ماں کی گود میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو چکے ہوں، کسی ماں کی گود میں بتاؤ کون پیدا ہو چکا ہو، وقت کا جنید بغدادی پیدا ہو چکا ہو، لیکن ماں کو پتہ ہی نہیں، باپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں شادی کی اور اس کے مقاصد کیا ہیں، کیسی جنریشن چاہیے۔ آپ بزنس کرنے جاتے ہیں، چھوٹی سی دکان لگاتے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ پرچون کی دکان لگانی ہے، مجھے کپڑے کی دکان لگانی ہے، مجھے سونے کی دکان لگانی ہے، اور اس کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اگر تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو کہا جائے گا میاں صاحب آپ کے پاس تالا ہے تو آپ برائے کرم شٹر ڈاؤن کر کے تالا لگا کے گھر میں جا کے سو جائیے۔ ہم کیسے نابلد ہو گئے؟ امت مسلمہ ان بلند مقاصد سے غافل ہو چکی ہو، اس کو پتہ نہ ہو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیٹا ہے نا، جو اولاد ہے، یہ تمہاری کتنی بڑی سرمایہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب بنی آدم مر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال بند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کو تمنا ہے کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں چلتی رہے تو ایک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، حتیٰ کہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح اولاد کی تربیت کر دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اولاد کی ایک ایک سانس اس کے نام اعمال میں نیکی کے درجے میں لکھی جائے گی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، اور وہ ادارے محسن ہیں جو تمہارے اولادوں کو دین سے وابستہ کر رہے ہیں، تمہاری اولادوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں۔ ان کی جوتیاں بھی اگر اٹھانی پڑے تو کم ہے، جوتیوں کو لپیٹ کے اپنے سر پہ رکھا جائے تو کم ہے۔ دنیا کے اندر استاد کی اہمیت ہے، تعلیمی اداروں کی اہمیت ہے، بدقسمتی سے مسلم معاشرے کے اندر استاد کو جوتی کی نوک پہ پھینکا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا پہلا اینٹ، اگر پہلا اینٹ صحیح رکھا گیا تو عمارت سریا تک سیدھی جائے گی، اور پہلا اینٹ غلط رکھا گیا تو عمارت ٹیڑھی ہی جائے گی۔ آج ہم کو انڈین ایکٹرز بیوی چاہیے، آج ہم کو ہماری آئیڈیل ناچنے والی رقاصائیں، ہمارا معیار چونکہ مغربی تعلیم کے پروردہ ہیں، مغربی تربیت کے پروردہ ہیں، تو آئیڈیالوجی کا فرق ہو گیا۔ ہمارے ہاں اسلام کے نزدیک، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، قادر مطلق کے نزدیک 3 اجزاء کی تکمیل ضروری ہے: روح، غذا، روح، جسم اور عقل۔ ان کی تسکین، ان کی تربیت، ان کی بالیدگی ضروری ہے۔ اور مغرب کے نزدیک آنکھوں کی تسکین یعنی عقل کی تسکین اور جسم کی تسکین ضروری ہے۔ تو لہذا معیار کیسے بلند ہو سکتا ہے؟ معیار تو رقیص ہی ہوگا۔ جنسی تسکین کے لیے ایک ایسی چیز چاہیے جس کو شوکیس میں رکھا جائے، چاہے وہ تمہارا خیال رکھ سکے نہ رکھ سکے، تمہاری اولاد کے لیے بہترین ماں ثابت ہو سکے نہ ہو سکے۔ اب آپ دیکھیے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرما رہے ہیں، کل بنی آدم کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، اللہ کو بلیم نہیں دیا جا سکتا، اللہ یہ نہیں کہا جا سکتا میرے نصیب میں یہ لکھا تھا۔ قرآن بتائے گا کہ کیسے کیا نصیب میں لکھا جاتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودان، اس کے والدین اس کو خراب کرتے ہیں، اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر موقع یہ آتا ہے کہ ایک صاحب سنائے لگے کہ ایک ماں
یہاں سے چلی گئی اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ ضد کر کے باہر ملک، اور باہر ملک میں جانے کے بعد بچے نے ایک کرسچن لڑکی سے شادی کر لی عشق کر کے، اور بالکل ایسا ہو گیا کہ اس کو پہچاننا مشکل کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ الگ رہنے لگا، کیونکہ وہاں پر یہ تربیت کی جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی خود گزارے، پرائیویٹ لائف میں کسی کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے المؤمنون کجسد واحد، مسلمان تو ایک جسد واحد کی طرح ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ مفادات کو قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ وہاں پر مفادات کا مطالبہ ہے، یہاں پر مفادات کی قربانی ہے، کیسے ایک ہو سکتے؟ تو بیٹا ماں کو کہہ رہا ہے امی جان آپ کتیا ہیں، کتوں کی طرح مت بھوکیے، آئندہ مجھے اپنے گھر بلانے کی زحمت مت کیجیے گا۔ جس ماں نے 9 مہینے اس بچے کو پالا، جس ماں نے اپنا خون پلا، کتابوں میں ایک واقعہ ہے، ایک والد بیماری کی حالت میں تڑپ رہا ہے، اس کے جوان بچے بیٹھے ہوئے خوش گپیوں میں لگے ہوئے، والد کہنے لگا بیٹا پیاس بہت لگ رہی ہے پانی پلا دو، بچے کھیلتے رہے خوش گپیوں میں لگے، حتیٰ کہ تڑپ کے اس نے بڑے کراہتے ہوئے کہا، تو بیٹا گیا، باپ کا جوتا پڑا ہوا تھا، جوہر سے پانی جوتے میں بھرا، باپ کے منہ میں لا کے انڈیل دیا۔ یہ مسلم معاشرہ ہے؟ اگر بھیڑیے کو سوٹ بوٹ پہنا دیں تو کیا وہ انسان بن جائے گا؟ انسان تو انسانی اقدار کا نام ہے، انسان 2 ٹانگوں کی چیز کا نام نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو، جس کے اندر ہمدردی ہو۔ جائیے ڈھونڈیے انسانوں کو، انسانوں کی بستی میں جا کے انسانوں کو ڈھونڈیے، انسان نہیں ملتے۔ حضرت تعویذ دے دیجئے بیٹا نافرمان ہو گیا۔ ارے تم نے اپنے بیٹے کے لیے جس ماں کا انتخاب کیا وہ کون تھی؟ اس نے اس کی تربیت کے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ کیا تم نے اس کو قرآن پڑھانے کا بندوبست کیا تھا؟ آج تم تعویذ لینے آتے ہو، اللہ کے قرآن سے مذاق کرنے آتے ہو۔ آپ سوچئے ذرا سا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ من حیث القوم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری بچوں کی تربیت جو کبھی ماں کی گود میں مناجات سے ہوتی تھی، نبیوں کے قصے سے ہوتی تھی، آج ہمارے بچوں کی تربیت انڈین گانوں سے ہوتی ہے، کارٹونوں سے ہوتی ہے، ڈراموں سے ہوتی ہے۔ ان کے کریکٹر ٹیپو سلطان نہیں ہے، ان کے آئیڈیل سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، ان کے آئیڈیل امیتابھ بچن ہے، ان کی آئیڈیل شاہ رخ خان ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کل ہم کو بھی بوڑھا ہونا ہے، کل ہم کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اولاد یہ بڑی تمنا سے دی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے کارخانے کے اندر سب سے حسین اگر کوئی عنصر ہے تو یہ انسان ہے، اور اللہ رب العالمین نے شرافت اور کرامت کا تاج کسی کے سر پہ رکھا ہے تو یہ انسان ہے، اور اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو یہ انسان ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کے سر پہ کرامت کا تاج رکھا ہے. اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں جاؤ میری کائنات میں سیرو فی الارض، ڈھونڈو پھرو، سارے حسن و جمال کو دیکھ لو، لیکن آخر میں میرا فیصلہ سن لینا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کائنات کا سب سے خوبصورت کوئی چیز ہے، کوئی ذات ہے تو وہ انسان. اتنے حسین پرزے کو ہم نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں پروردگار عالم سے، ہم شکوہ کرتے ہیں معاشرے کا. مجھے بتلاؤ کہ درخت کے اوپر تم تعویذ لٹکا دو، کیا درخت بولنا شروع کر دے گا؟ مجھے بتلاؤ کہ بانج عورت کے لیے تم تعویذ دے لو، کیا وہ بچہ جن دے گی؟ مجھے بتلاؤ نامرد کو تم طاقت کے ٹونک پلا دو، کیا وہ مرد بن جائے گا؟ ہم اپنی نسل کو خود بانج کر رہے ہیں، ہم اپنے گلشن کو خود اجاڑ رہے ہیں، اور ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہم کون سے کانٹے بو رہے ہیں. سارے میڈیا والا سن لیں، سارے ذمہ داران سن لیں، کل اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی بے غیرتی پھیلے، تو وہ یاد رکھیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، والدین کے پاس بچے امانت ہیں، اور حکمرانوں کے پاس قوم امانت ہے. اساتذہ کے پاس شاگرد امانت ہے، شیخ کے پاس مرید امانت ہے، معلم کے پاس متعلم امانت ہے. اور یاد رکھیے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو اس امانت کا احساس نہ کرے، وہ امانت داری نہیں ہو سکتا، وہ منافق. کیا اساتذہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ جو کانٹے چن رہا ہے، جو داستانیں دیکھ رہا ہے کہ عبادت گاہیں محفوظ نہیں، تربیت گاہیں محفوظ نہیں، معلمین محفوظ نہیں، اساتذہ محفوظ نہیں، تاجر محفوظ نہیں، گھر کا فرد محفوظ نہیں، کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ کس انسانیت کی بات کر رہے ہیں؟ کیا اس کا نام دہشت گردی نہیں؟ کیا اس کا نام تخریب کاری نہیں؟ اقرا بسم ربک الذی پڑھنا اگر تخریب کاری ہے تو پھر فیصلہ کر لیجئے ہم انسانوں کی صف میں یا درندوں کی صف میں. پیمانوں کو سمجھیے، فلسفوں کو سمجھیے، کن نظریات کے اوپر یہ بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں، ان نظریات کو سمجھیے. خوبصورت نعروں اور خوبصورت بینرز کے اوپر مت جائیے. خالق کائنات سے زیادہ اس انسانیت کا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا. محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس امت کا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس بچے کی ہم کو فکر کرنی ہے. کیسی فکر؟ قرآن ہم کو کیا سکھلا رہا ہے؟ دیکھیے حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ، والد پیدائش سے پہلے دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، نیک بچہ دیجیے. اب امید برائی تو کہہ رہی ہیں ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے پروردگار عالم، مجھے جو بھی عطا کریں گے، بیٹا ہو یا بیٹی، میں اس کی صحیح تربیت کروں گی اور آپ کے احکامات کے لیے اس کو وقف کر دوں. کیا کبھی ہم نے دعا کی؟ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں تو دعا کریں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے پروردگار عالم، مجھے اور میرے بچوں کو شیطان سے بچائیے گا. ہم کہہ رہے ہیں انڈین مووی بلو فلم لگاؤ، اس کے بعد ملاقات کرو. شرم سے انسان کی آنکھیں جھک جاتی. یہ مسلم معاشرہ. اور پھر کہتے ہیں کہ فرشتہ چاہیے، پھر کہتے ہیں ولد صالح چاہیے. مجھے بتلائیے کہ یہ مناظر دیکھنے کے بعد شیطان کی مدد آئے گی یا اللہ کی مدد آئے گی؟ کس طرف جا رہے ہیں؟
کیا اس سے پہلے اولادیں نہیں ہوتی تھی؟ اس سے پہلے ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوتے تھے؟ ڈوب مرنے کا مقام، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے آدمی۔ پھر آپ دیکھیے بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو کہہ رہی ہیں انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے پروردگار عالم آپ نے یہ نعمت عطا کر دی، اب میں اس نعمت کو اور اس کی آنے والی نسل کو اور اپنے آپ کو سب کو آپ کے حفظ و امان میں دیتی ہوں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہم کہتے ہیں واو ہیپی، مجھے بتلاؤ ان کلمات سے کیا ملے گا تم کو؟ کیا ہم دست و پا ہیں؟ ہمارے ڈکشنری کے اندر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمات نہیں دیے کہ ہم ان کلمات کو چھوڑ کر دنیا کے باطل نظریات کے حاملین اللہ کے باغیوں کے کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ہم سمجھیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کہیں گے تو ہم آؤٹ آف ڈیٹ لگیں گے، آؤٹ آف کلچر لگیں گے، ہم جو ہے بالکل آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے نہیں لگیں گے، ہم کو لگے گا ہم کسی مکتب کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو اگر آکسفورڈ کا پڑھا ہوا اللہ کا باغی ہے، مکتب کی پھٹی ہوئی چٹائی پہ پڑھا ہوا اللہ کا دوست ہے، وہ اس سے افضل۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے، رسول کا فیصلہ ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ تو جس طریقے سے انبیاء کی توہین کے نتیجے میں اللہ کا غضب آتا ہے تو علماء کی توہین کے نتیجے میں بھی اللہ کا غضب آتا ہے۔ بھول گئے ہم سب، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، لٹ گئی متا اور پتہ نہیں ہے کیا کچھ لٹ گیا۔ چند رسموں کا نام ہم نے دین سمجھ لیا، تو بچے کی پیدائش کے وقت یہ معاملہ، اب نام انی سمیتھا مریم، اے پروردگار عالم میں ایک پاکیزہ نام رکھتی ہوں۔ ہم نے اپنے بچوں سے ایمانی حرارت کو تو نکالا، ایمانی تربیت کو تو نکالا، اب ہم ان سے ان کا نام بھی چھیننا چاہتے ہیں تاکہ یورپ کے اندر سفر کرتے ہوئے یہ پہچانا نہ جا سکے کہ یہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے۔ نام کیا رکھا؟ پپی، انوشا، فبیا، واہ 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 سبحان اللہ۔ کس کا نام ہے؟ وہ اصل میں ایک کتاب میں اسلامی ناموں کی کتاب دکھا رہے، رائٹر کون ہے دیکھ لو پہلے۔ کبھی آپ نے بس میں بٹنے والے کاغذ جس میں قوت کے کرشموں کے بینرز ہوتے ہیں اس سے خرید کے کیوں نہیں کھا لیتے؟ وہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا۔ ہم کو سکھلایا جا رہا ہے کہ نام ایسا رکھو جو آسان ہو، کسی صالح نسبت سے وابستہ ہو اور کسی صالح شخصیت کی ترجمانی کرتا۔ ہم یونیک کے چکر میں یاد رکھیے کوا ہنس کی چال چلا تو اپنی چال بھی بھول گیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، سب کچھ لٹ گیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، بچوں کے لیے دعا کرنی، بچوں کے لیے تمام مراحل سے گزرنا، اور پھر اس کے بعد بچوں کی تربیت کے سلسلے میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جوانی میں بھی فکر کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے میں بھی فکر کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بچہ جوان ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے بیٹے ایک طرف باطل کی ادائیں ہیں، دوسری طرف اسلامی تعلیمات کی ادائیں ہیں، تم آ جاؤ اسلامی تعلیمات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، باطل کی اداؤں کے طوفان اور جھکڑ کے اندر ڈوب نہ جانا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو انہوں نے کہا لا عاصم اليوم، جتنا بھی بڑا پہاڑ ہو اس پہ چڑھ جاؤ، لیکن باطل کے جھکڑ میں ڈوبنا مقدر ہو جائے گا، اور اگر تم نہیں چڑھے تو یاد رکھو اس کشتی میں نہیں چڑھے تو غرق ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ رحم کرے گا بس وہی بچے گا، اور اللہ کا فیصلہ ہے میں رحم اس پہ کروں گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جس کا تذکرہ کیا گیا قد افلح
المؤمنون جس کا تذکرہ کیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون. مختلف انداز سے مومنین کی صفات بیان کی گئیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ان لوگوں کا تذکرہ جاؤ ڈھونڈو قرآن کے اندر, مومنین کی صفات کو تلاش کرو, انہی پہ اللہ کا رحم ہوگا. آج بھی ایک طوفان نوح ہے اور آج بھی ایک نوح پکار رہا ہے یا بنی ارکب معنا, اے بنی آدم کے لوگوں, اے بنی آدم کی اولادوں, آؤ لوٹ آؤ, واپس آ جاؤ. طوفان نوح اٹھا ہوا ہے, باطل کے چکر چل رہے ہیں, مختلف نعرے ہیں, مختلف فلسفے ہیں, مختلف نظریات ہیں. ایک قرآن ہے جس قرآن کو جس کشتی میں رکھا گیا ہے وہ محمد نبی کی کشتی ہے. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, سوار ہو جاؤ اس کشتی میں. اگر تم اس میں سوار نہیں ہوئے ساری تعویلات ختم ہو جائیں گی, سارے فلسفے ختم ہو جائیں گے, صرف تنہا اللہ رہ جائے گا اور کہے گا لمن الملک اليوم, آج بتلاؤ کس کی بادشاہت ہے. جواب آئے گا للہ الواحد القہار, آج کوئی جواب دینے والا نہیں. خدا کے واسطے لوٹ آؤ اور پھر اپنے بڑھاپے کا سامان کر لو. نہ بچے کے بچپن میں غافل رہو, نہ بچی کے جوانی میں غافل رہو, نہ اپنے بڑھاپے میں غافل رہو. دیکھو قرآن بتلا رہا ہے یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں, پیغمبر کے بیٹے ہیں, پیغمبر کے والد ہیں, رخصت ہو رہے ہیں, اپنے بیٹوں کو جمع کر رہے ہیں اور بیٹوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے لخت جگرو, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے شورٹی دو, تم ایک ساتھ رہو گے یا الگ رہو گے, تم کیا کاروبار کرو گے, تمہاری زندگی کیسے گزرے گی, سب کچھ کا مالک اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یاد رکھو ان چیزوں کا مالک اللہ ہے, لیکن میرے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو مجھے نبھانا ہے. مجھے بتلا دو تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, میں قبر کے اندر سکون سے سو سکوں. ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تم میرے سامنے اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کسی کا تم بندگی نہیں کرو گے تو میں سکون سے رخصت ہوں گا. تو بچوں نے کہا ہم آپ کے پروردگار کی, آپ کے آبا و اجداد کی پروردگار کی, ہمارے دادا نانا کی پروردگار کی, ان کی بندگی کریں. تو انہوں نے کہا الحمدللہ میری محنت رائیگان نہیں جائے گی, اور اللہ کے اپنی جان حوالے کر دی. اور یاد رکھیے آخری بات جس پہ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, قرآن کریم میں آتا ہے سارے جہنمیوں کو جمع کیا جائے گا اور جہنمی جمع ہونے کے بعد کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل, کہ اے پروردگار عالم ہمارے بڑوں کی ہم نے اتباع کی ہے, ہمارے بڑوں کی ہم نے اتباع کی ہے. مفسرین نے لکھا اس میں بڑوں کے اندر والدین بھی آتے ہیں کہ بچے اپنے ابا جان کے بارے میں کہیں گے کہ پروردگار ہم نے بڑوں کی بات مانی, بڑوں نے کہا ڈاکٹر بن جاؤ ہم بن گئے, بڑوں نے کہا انجینئر بن جاؤ ہم بن جائے. ہم کو انہوں نے نہیں کہا کہ بیٹا تم مسلمان بن جاؤ, تم اسلامی تعلیمات بھی کچھ حاصل کر لو, فرائض واجبات بھی سیکھ لو, محرمات سے بچنا بھی سیکھ لو, حلال چیزوں کو اختیار کرنا بھی سیکھ لو, قرآن کی تلاوت بھی سیکھ لو, نماز کے طریقے بھی سیکھ لو, غسل کے طریقے بھی سیکھ لو. اے پروردگار عالم ہم جوان ہو گئے, نہ ہمارے ابا کو قرآن پڑھنا آتا تھا, نہ ہماری اماں کو قرآن پڑھنا آتا تھا, ہم نے تو گھر میں قرآن سنا ہی نہیں. انڈین گانے ہوتے تھے, رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھی, جام چلتے تھے. اے پروردگار عالم قرآن جب سنا جاتا تھا تو کہتے دل گھبرا رہا ہے, گانے لگائے جاتے تھے, ہم کو کہا ننگا لباس پہنو رشتے آئیں گے, اور ہم کو کہا گیا کہ دیکھو تم ایسی زندگی گزارو تو لوگ تمہیں ماڈرن کلچر کا پردہ کہیں گے, تم کو لوگ معاشرے میں مقام دیں گے. اے پروردگار عالم ہم نے ان کی بات مانی, آپ آج ہم کو کیوں پکڑ رہے ہیں. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب, اے پروردگار عالم ان کو دوہرا عذاب دیجئے, ولعنہم لعنا کبیرا, ان پہ خوب ساری لعنت بھڑکائیے. ڈرتے نہیں ہم. کل محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے, ان کے سامنے بچے ہمارا گریبان پکڑے ہوئے حضور کے سامنے اور پروردگار عالم کے سامنے لے جائیں گے اور کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. این المفر, بھاگنے کا راستہ کہاں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
دیکھیے اگر اکائیاں صحیح ہو جائیں گی تو اس کے بعد یونٹ صحیح وجود میں آئیں گے، اور یونٹ جب صحیح وجود میں آئیں گے تو ایک معاشرہ، بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، کیونکہ معاشرہ بنتا ہے مختلف یونٹوں سے اور یونٹ بنتا ہے مختلف اکائیوں سے۔ اگر آپ کہیے صالح ایک اکائی ہو ایک باطل اکائی ہو، دونوں کو ملا دیا جائے صالح وجود میں آئے، یہ نہیں ہو سکتا، مائنس مائنس پلس بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔